بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی نعمت کے حاصل ہونے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا جبکہ یہ شریعت کے حدود اور قیود میں ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ مسلمانوں کی ہاں خوشی عاجزی اور بندگی کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انتہائی تواضع اختیار فرما کر امت کی تربیت فرمائی اور اپنے عمل سے امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ خوشی کے موقع پر رقص و سرور کی محفلیں منعقد نہیں کی جاتی، گانے بجانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، باجے نہیں بجائے جاتے، ناجائز سیر و تفریح نہیں کی جاتی، بلکہ شکر خداوندی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو انصار مدینہ کو دیکھا کہ جہلی انداز میں وہ تہوار مناتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل خوشی کے 2 دن مقرر فرمائے۔ ایک کو عید الاضحیٰ کہتی ہیں اور ایک کو عید الفطر کہتی ہیں، جس میں خوشی منانے کا پاکیزہ انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرما دیا ہے، جبکہ آتش بازی، چراغاں، باجے بجانا اور دیگر واقعات کے ذریعے جشن منانا یہ دوسری قوموں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے دونوں معیاروں کو سامنے رکھ کر عاجزی اور بندگی کے ساتھ اسلامی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا یہ درست ہے، اور غیروں کے طریقے کے مطابق آتش بازی، چراغاں کرنا، باجے بجانا، اس طریقے سے جشن منانا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور آتش بازی تو ویسے بھی جانی مالی نقصان کے علاوہ اسراف جیسی کئی خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ تو جشن کے موقع پر آتش بازی کرنا یہ کئی مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جب خود ناجائز ہے تو پھر جشن کے موقع پر بھی یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح جشن کے موقع پر ٹریفک کا جام کرنا شرعی طور پر یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ خوشی کے موقع پر مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ عاجزی اختیار کی جاتی ہے، بندگی اختیار کی جاتی ہے، جبین نیاز کو رب تعالیٰ کے سامنے جھکا کر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شاش کی 2 یا 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعت ادا فرمائی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ خوشی کے موقع پر رب کو یاد کیا جاتا ہے، رب کو بھلایا نہیں جاتا، جبکہ ہم ان واقعات میں پڑھ کر آتش بازی ہے اور اسی طرح باجا بجانا ہے، گانے بجانے ہیں، ترانوں کی دھن ہے اور اس پہ جو ہے وہ ناچنا ہے، ناجائز سیر و تفریح ہے، ان چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر رب کو بھلانا نہیں چاہیے، اس کے حضور جھک جانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں ایک آزاد ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا، اس کو دشمن کے شر سے اور حاسدین کی حسد سے اسے محفوظ بھی فرما، اسے امن کا گہوارہ بھی بنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب کرے۔